السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم شرک کے حوالے سے چند پہلوؤں پر بات کریں گے۔ شرک ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا آپ شریک کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف ہے جو کہ توحید ہے۔ قرآن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چونکہ شرک ایک بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے ہمارے لیے شرک کی سنگینی اور مختلف اعمال کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ شرک اسلام میں ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اگر کوئی اس حالت میں مر جائے تو وہ اسلام سے انکار اور ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ شرک ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی شریک ٹھہرانا یا حصہ دار بنانا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شرک اس عقیدے یا عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی ذات، صفات، اختیارات یا عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے اللہ کی توحید یعنی وحدانیت کے خلاف ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں شرک کو نہایت سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے اور شرک کرنے والوں کے لیے اللہ کی مغفرت کے دروازے بند ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ شرک کی اقسام۔ نمبر 1، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک۔ یہ شرک کی وہ قسم ہے جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خود مختار، ازلی اور ابدی مانا جائے۔ قرآن میں ذکر، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں وفات پائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کہ علم، قدرت اور تخلیق میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اللہ کی تمام صفات کامل اور لامحدود ہیں اور ان میں کوئی بھی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں ذکر، اللہ کی مثال کوئی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نمبر 3، شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں شرک۔ یہ سب سے زیادہ مشہور قسم کا شرک ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، چاہے وہ بت ہوں، فرشتے، نبی، بزرگ یا کوئی اور مخلوق ہو۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اس میں کسی کو شریک کرنا حرام ہے۔ قرآن میں ذکر، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 4، شرک فی الحاکمیت، اللہ کی حاکمیت میں شرک۔ یہ شرک اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی حاکمیت اور قانون سازی کے حق میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، جیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون بنانے والا یا حاکم اعلیٰ مانا جائے۔ قرآن میں ذکر، حکم صرف اللہ کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ نمبر 5، شرک فی المحبت، محبت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ویسی محبت دینا جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، شرک فی المحبت کہلاتا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ اور غالب ہونی چاہیے۔ قرآن میں ذکر، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ شرک کے نتائج،
شرک کا انجام قرآن و حدیث میں بہت سخت بتایا گیا ہے۔ شرک کے نتیجے میں انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے دائمی عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں ذکر، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ حدیث، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور 3 ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اور وہ تمہارے لیے کیل و کال یعنی فضول باتوں، کثرت سے سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ وہ شرک کے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان اس سے توبہ نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے جس کو وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے توبہ نہ کرنے والوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں اپنی ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرتے ہوئے مرے کہ اللہ کو کوئی حریف ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی شخص نبی ہے یا نبی کا صحابی ہے یا کسی نیک آدمی کو غیب کا علم ہے، شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ حریف بنانے سے منع فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں متعدد آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ کے سوا ان کو معبود مانتے ہیں۔ پھر اللہ کے لیے عبادت میں شریک نہ بناؤ جب تک تم جانتے ہو کہ عبادت کا حق صرف اسی کو ہے۔ اسلام میں شرک کی اقسام، شرک ایک ناجائز عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شامل ہے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ بڑا شرک، اللہ کے حکم پر جھگڑا کرنا بڑا شرک ہے۔ معمولی شرک، کسی چیز یا لوگوں کی اس طرح تعریف کرنا جائز نہیں کہ اس سے ربوبیت منسوب ہو۔ اس قسم کے شرک کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ پوشیدہ شرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح و دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ عرض کیا گیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ شرک ہے جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اپنی نماز کو صرف اسی وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسی کبیرہ گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔